بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندر ایپیسوڈ آف فن پلٹ بائک. اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق منسٹری آف آئی ٹی سے ہے. ایچ آر ہیڈ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, سوشل کریٹیک ہیں اور ویمن رائٹس, جینڈر بیس وائلنس اور چائلڈ پروٹیکشن پر ہونے والی بے باک آوازوں میں ان کا نام آتا ہے. میرے ساتھ آج موجود ہیں عاطفہ احسان صاحبہ. میڈم کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمد للہ. اچھا میڈم, آپ کی اکثر ہم ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتے رہتے ہیں, کرٹیک بھی کافی کرتی رہتی ہیں آپ. تو سب سے زیادہ آپ کی جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں وہ آپ اس فیمس کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتی ہیں. تو اب بہت زیادہ وائلنس بھی ہو رہی ہے اس حوالے سے. اب لاسٹ آپ نے دیکھا کہ ایک کیس ہوا مانور ڈاکٹر والا, تو تیزاب گردی کے اکثر ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, ڈاکٹر مانور کا بھی کیس ہوا اسی جون کے مہینے میں. تو بڑا انفارچونیٹ رہا جون تو ہم خواتین کے لیے, جو وہ اس بچی کا ہوا جو رول نمبر سلپ لینے کے لیے گئی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہوا, جس میڈ کے ساتھ ہوا. اور یہ ڈاکٹر مانور کا ہوا. پھر ایک بچی کا ہمیں پتہ چلا کہ اس کے ہسبینڈ نے زبان کاٹ دی اس کی. تو ابھی اسلام آباد میں کوئی لیٹسٹ 2 ہوئے ہیں. E11 میں ایک ہوا ہے اور ایک اور وہاں پہ کورنگ اس میں ہوا ہے, بلاک میں ہوا ہے, کورنگی ٹاؤن میں ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی اس طرح کے. تو دس از ویری انفارچونیٹ آبویسلی کہ عورت کو ہم نے جو ہے نا شاید ایک کموڈیٹی سمجھ لیا ہے, ایک چیز سمجھ لیا ہے کہ پسند ہے, اس نے انکار کر دیا, منہ پہ تیزاب پھینک کے اس کی شکل مسخ کر دو. اس نے آگے سے کسی بات پہ جواب دیا, زبان کاٹ دو. اس نے کسی چیز پہ ریفیوز کیا, وہ جو کراچی میں واقع ہو گولی مار دو. اگر وہ آپ کو پیاری لگ رہی ہے تو اس کو اٹھا کے لے جاؤ. مطلب آپ نے عورت کو کیا درجہ دیا ہوا ہے. اور میں اس چیز پہ اتنا زیادہ, یہ اتنا ڈسٹربنگ ایلیمنٹ ہے. آئی ایم سوری آئی ڈڈنٹ آسک یو یور نیم. کمال. اچھا کمال, یہ اتنا ڈسٹربنگ یہ ایک چیز ہے کہ ہمارے معاشرے کا مرد جو ہے نا, اور وہ شاید ایک خاص گروپ ہے, میں تمام مردوں کی بات نہیں کرتی, آئی ایم شیور کہ ہمارے 90% مرد جو ہیں وہ بڑے عورت کا احترام بھی کرتے ہیں, بڑے ڈیسنٹ بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, شعور والے بھی ہیں. لیکن وہ جو 10% ہے نا, وہ ان کالی بھیڑوں نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے. اور جس طرح وہ عورت کی نو کو نہیں برداشت کر سکتے نا, اور جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلی ہے تو اس کو بھیڑیے کی طرح چیر پھاڑ دو, اگر وہ گھر میں موجود ہے اور آپ کو وہ کریے تو اس کو مطلب گولی مار دو یا اس کی زندگی ہی ختم کر دو. تو یہ سارا کچھ عکاسی کرتا ہے آپ کی خراب نفسیات کا, اور آپ کی کنٹرولنگ جو ایک نیچر ہے اس کی عکاسی کرتا ہے, جو انفارچونیٹلی کچھ ہمارے مردوں میں ہے. تو اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, اس پہ بالکل انفلٹرڈ ہو کے بولنے کی ضرورت ہے, اس پہ مرد اور عورتوں سب کو اکٹھا ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اگر اسی بیک گراؤنڈ کا دیکھتے جائیں تو تیزاب ہے وہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے, بندوق ہے بغیر لائسنس کے بھی مل جاتی ہے. اور ایک عورت ہے, اس کو اپنی وراثت لینے کے لیے 20 سال اس کو چکر لگانے پڑتے ہیں عدالت کے. تو کہاں اس کو حقوق ملتے ہیں؟ تو یہ تو ریاست کو, یہ ریاست کے سوچنے کی بات ہے نا. یہ ریاست پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور یہ جو بھی آپ نے سوال کیا, یہ میں نے کچھ عرصے پہلے ایک پوڈ کاسٹ ابھی کی تھی, اسی طرح مجھے بلایا گیا تھا. وہاں پہ میرا سیم میں نے یہ کوشچن کیا تھا کہ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اتنے آرام سے تیزاب ان لوگوں کو مل کیسے جاتا ہے, اور یہ وداؤٹ لائسنس یہ اسلحہ ویپن کس طرح رکھ لیتے ہیں. اور اگر لائسنس کے ساتھ, وہ کراچی میں ایک کپل کو مار دیا تھا اس کے بھائی نے کہ انہوں نے پسند کی شادی کر لی تھی, تو یہ کس طرح لائسنس ہر ایک کے پاس آ جاتا ہے. ویئرز اپنے حقوق کے لیے آپ کو سالہ سال, ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میرا سوشل میڈیا ظاہر ہے اٹس پبلک, اور اینڈ پیپل اپروچ می فار دیئر پرابلمس. ایک عورت ہے, وہ ڈی آئی خان سے ہے, وہ بار بار مجھے میسج کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے میں نے اپنے حق مہر کے لیے, اس کو حق مہر نہیں دیا گیا جو ایک انتہائی اسلامی آپ کا اور آپ کا رائٹ ہے. اس کے شوہر نے اس کو حق مہر نہیں دیا, اور اس کے لیے وہ پچھلے 11 سال سے عدالت کے چکر کاٹ رہی ہے, اور وہ ہر فورم پہ جا کے روتی ہے, بولتی ہے کہ میرے بارے میں بات کرو. مطلب آپ دیکھیں نا کہ سوسائٹی آپ کی عدل کا نظام کہاں چلا گیا ہے. ہمیشہ آپ وکٹم کو تو دکھا دیتے ہیں, ہمیں ڈاکٹر مانور کا چہرہ تو پتہ ہے, ہمیں وہ بچی ایشال اس کا نام ہے جو رول نمبر لینے گئی تھی, ہمیں اس کا فیس تو پتہ ہے, ہمیں اس بچی فاطمہ آئی گیس جو میڈ تھی جس کے ساتھ وہ ریپ کیس ہوا اور ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد اس کی, ہمیں ان سب کی شکلیں تو پتہ ہیں. ہمیں کہ جو کرمنلز ہیں ان کی شکلیں پتہ ہیں. ہم کبھی بھی ان کو پبلکلی نہیں, ہمارا نہ میڈیا لاتا ہے نہ ہماری جوڈیشری سسٹم لاتا ہے. پچھلے دنوں ہی میں نے اپنے ایک اور پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی تھی اور سوال پوچھا تھا کہ 7 سال پہلے ایک بچہ, 5 سال کا بچہ عمیر راٹھور,
بھارا کوہو میں اس کا قتل انتہائی بے رحمی سے ہو گیا. کوئی رینسم کا تاوان کا کیس تھا جس میں اس بچے کو اٹھایا گیا اور اس کو جو ہے بے دردی سے, وہ 5 سال کے بچے نے کسی کا کیا کرنا ہے. میں کہتی ہوں یہ مارنے والوں کی اور یہ حرکتیں کرنے والوں کی میرا خیال ہے ان کی کوئی دماغ ہی الگ ہیں, ان کی کوئی نفسیات ہی الگ ہیں, ان کے یہ انسانی روپ میں اندر کوئی جانور بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو پورا ماسک کر کے اس کا فیس, اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو کبرڈ میں بند کر دیا. وہ بچہ جو ایک انتہائی نو برینر کیس تھا, ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, اس کیس نے 7 سال لیے ہیں. سیشن کورٹ نے, ہائی کورٹ نے اس بچے کے جو کرمنلز تھے, جو مرڈررز تھے, ان کو سزائے موت کی دی, آرڈر دیا, فیصلہ سنایا. سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل کی اور سپریم کورٹ میں وہ ڈیتھ سینٹینس جو ہے وہ لائف امپریزنمنٹ میں چینج ہو گئی. کیوں؟ جب یہ ہے نا آپ کا دل کا نظام, جب یہ ہے جوڈیشری, تو لوگوں کا اعتماد ہٹ جاتا ہے اس چیز سے. اور یہی سب کچھ آپ دیکھیں کہ آئے دن اسی لیے یہ واقعات ہو رہے ہیں, اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کبھی کہیں ہم تیزاب گردی, کہیں ہم ریپ کیس, کہیں پہ گھر میں ملازمہ کے ساتھ زیادتی, کہیں پہ شوہر بیوی کے ساتھ کر رہا ہے, کہیں پہ جو ہے وہ باہر موب کا شکار ہو رہے ہیں لوگ. تو یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا کہ آپ کا سسٹم میں کہیں بہت بڑا جھول ہے, بہت بڑا فلا ہے, جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. اچھا, عورت مارچ ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں اکثر, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عورت مارچ سے عورتوں کے حقوق حاصل ہو جائیں گے؟ اور اکثر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلے کارڈز اٹھا رکھے ہوتے ہیں اعتراض والے, تو کیا رائے رکھتی ہیں اس بارے میں آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ عورت مارچ نے الٹا عورت کے ایک امیج ہے اس کو بہت خراب کر دی ہے. جو جائز ان کا حق تھا, یہ ایک جو جائز آواز تھی, وہ بھی ان عورت مارچ والے لوگوں نے اور عورتوں نے اس چیز کو بڑا بدصورت کر دیا ہے. وہ جو ان کے جو سلوگنز ہیں ان کے, وہ اتنے اریٹیٹنگ اور اتنے شیمفل ہیں کہ وہ سن کے بھی عورت کو خود بھی برا لگتا ہے. تو مطلب اتنے وہ ریبیلیس ٹائپ کی وہ ساری چیزیں ہیں اور اتنی پرووکنگ ہیں. تو عورت مارچ کے تو میں بالکل اگینسٹ ہوں. اور جب آپ کا دین آپ کو اتنی آزادی بھی دے رہا ہے, آپ کو پروٹیکشن بھی دے رہا ہے, جب آپ کا دین آپ کو اتنی عزت بھی دے رہا ہے کہ 1400 سال پہلے وہ ہستی اتری جس نے کہا کہ عورت کو بوجھ نہ سمجھو, عورت کو گھر کا ساز و سامان نہ سمجھو, عورت کو کوئی اس طرح گری ہوئی چیز نہ سمجھو, بچیوں کو بوجھ سمجھ کے زندہ دفن نہ کرو. ہاں, زندہ دفن نہ کرو. جب ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ 1400 سال پہلے آواز اٹھائی, تو یہ تو اب ویسٹ میں اور یورپین کنٹریز میں یہ چیزیں, اور یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہاں پہ مطلب عورت کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا تو میرا خیال ہے اب سیکنڈ چیز ہوگی. یہاں پہ تو انسان کا کوئی وہ نہیں ہے, انسان کے کوئی حقوق نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس چیز سے کوئی بہتری آئے گی. الٹا اس میں وہ ان بیچاریوں کی بے حرمتی ہوتی ہے جو جاتی ہیں الٹا, اور ان کو برا فیل کرایا جاتا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دس از دا رائٹ وے ٹو لائک ریز وائس, اور دس از دا رائٹ وے ٹو رجسٹر دیئر پروٹیسٹ اور کمپلینٹس. اس کی بجائے میڈیا اگر اپنا اچھا کردار ادا کرے تو بہت بہتر طریقے سے عورت اپنے حقوق کے لیے بات کر سکتی ہے. بالکل. اسی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ شعور کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں, تعلیم اور شعور دو الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تعلیم جو ہے نا وہ ڈگری ہے. تعلیم آپ کو آپ کا ہنر سکھاتا ہے, اسکل سیٹ دیتا ہے, انفارمیشن دیتا ہے. شعور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. ایک پڑھا لکھا انسان بھی رشوت دے رہا ہوتا ہے, پڑھا لے رہا ہوتا ہے. ایک پڑھا لکھا انسان باہر سگنل توڑ رہا ہوتا ہے. ایک پڑھا لکھا انسان بھائی ہوگا جو اپنی بہن کا شاید جائیداد کھا رہا ہو, حصہ کھا رہا ہو. تو وہ پڑھا لکھا تو ہے, لیکن وہ اس کو شعور نہیں دیا نا اس تعلیم نے. تو شعور جو ہے وہ میرا خیال ہے اگر آپ قرآن کھولیں تو شعور سب سے زیادہ آپ کو قرآن دیتا ہے. آپ کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں, احادیث ہیں, ان کی جو لائف سٹائل ہے, ان کے جو اسوائے حسنہ ہیں, وہ اگر آپ فالو کر لیں تو وہ شعور ہی شعور ہے. تعلیم یافتہ انسان بھی شعور سے بالکل پیدل ہو سکتا ہے, بالکل آری ہو سکتا ہے. عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد بولنے کی بھی آزادی ہے. آلموسٹ کہہ سکتے ہیں ہم کہ بولنے کی بھی آزادی ہے, پہننے کی بھی آزادی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ بولنے کی آزادی اور پہننے کی آزادی. دیکھیں بات وہی ہے کہ آپ ایک لمیٹڈ طبقے کی اس وقت بات کر رہے ہیں. پاکستان میں جو آبادی ہے وہ موسٹلی رورل ایریاز میں ہے, رائٹ. آپ کا 63% یا 64% جو ہے وہ آپ کا طبقہ, آپ کی خواتین رورل ایریا میں ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کی تعلیم بھی دی ہوئی ہے, ان کو بولنے کی بھی آزادی ہے, ان کو پہننے کی, تو آپ بات کر رہے ہیں اسے خاص اربن لاٹ کی. ٹھیک ہے, آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں وچ از لائک 30%, 33%, 37%. آپ کی میجورٹی تو رورل میں بیٹھی ہوئی ہے.
کیا ان کو ہے آزادی ہے؟ کیا ان کے پاس تعلیم ہے؟ کیا ان کو حق ہے؟ ادھر تو کسی سے پوچھا تک نہیں کسی عورت سے جاتا کہ تمہارا دل کیا کرتا ہے، تمہاری فیلنگز کیا ہیں، تمہاری خواہشات کیا ہیں، تم شادی چاہتی بھی ہو یا کرنا یا نہیں چاہتی، تم تعلیم جیسے بیسک رائٹ سے وہاں پہ محروم رکھا ہوا ہے. تو جب ہم سوال کرتے ہیں وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ دیٹ بگیسٹ چنک آف پاکستان وچ از ان رورل کنٹری. اسی وجہ ہے کہ جب آپ کا گلوبل اکنامک فورم کے سرویز آتے ہیں جہاں پہ پاکستان کو عورت کے لیے سب سے ان سیف کنٹری کہا جاتا ہے، تو اس میں آپ کی میجورٹی رورل میں بیٹھی ہوئی ہے. نہ آپ کی عورت اربن میں سیف ہے، نہ آپ کی عورت رورل میں سیف ہے. اسی طرح تعلیم آپ نے اس کو دے دی، آپ نے اس کو پہننے کی، اگر میں آپ کی کویشچن کی طرف بھی آؤں، اس کو پڑھنے کے لیے بولنے کی آزادی دے دی، اس کو پہننے کی آزادی دے دی. آج بھی آپ کی بیٹی اگر انجینئر ہے اور اس کی پوسٹنگ کراچی میں ہو جاتی ہے تو اس کے پیرنٹس اس کی نہیں سنیں گے، اس کو نہیں جانے دیں گے. بیٹے کی ہو جائے گی اس کو خوشی خوشی رخصت کریں گے، وہ نہیں پوچھیں گے کہ اس بچی کا کیا ہے. اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام میں اگر کسی لڑکی کا نام آ جائے گا، ہارڈلی 1 اور 2% پیرنٹس ہیں جو اس کو ایک پرائڈ سمجھ کے بھیجیں گے. بیٹے کو سارا خاندان خوشی خوشی ودا کر رہا ہوتا ہے، ایئرپورٹ لے کے جاتا ہے. تو یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ جو آپ سلیکٹیو آزادی ہے یہ کہ اس چیز میں ہم نے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے اور اس چیز میں آپ نہیں بول سکتی، آپ کو نہیں انڈیپینڈنٹ کیا. بالکل. اسلام میں ارلی میرجز کنسیپٹ ہے جی، موجودہ قانون سازی کے حساب سے آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ دیکھیں، ارلی میرج اور چائلڈ میرج میں فرق ہے. چائلڈ میرج اوبویسلی جو ہے بہت ایک غلط، اور ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. دین جس وقت ہمارا شادی کے لیے بڑا ایک اس کی بات کرتا ہے، بڑا کلیئر ہے کہ جب بلوغت کی ایج ہو اور جب آپ کے اندر سمجھ بوجھ فہم ہو تب آپ اس اسٹیج کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. سملرلی سورہ نساء میں جو ہے وہ تو اگر یتیم کے مال اور حق کی بات ہے تو اس کے لیے ایک خاص ورڈ یوز ہوا ہے رشد کا، کہ جب تک اس کے اندر وہ فہم اور اس کے اندر وہ فہم و فراست اور وہ عقل اور دانائی کا وہ لیول نہیں بچے کا یا بچی کا آ جاتا، تب تک اس کا کی امانت جو اس کی وہ ہے پراپرٹی ہے وہ بھی اس کو آپ ہینڈ اوور نہ کریں. تو اسلام از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اور ظاہر ہے جو ہمارے رولس ہیں وہ بھی کیسکیڈ کر رہے ہوتے ہیں اسلامک لا سے، اسلام کی پریچنگ سے. تو بالغ ہونا بہت ضروری ہے، دماغی طور پہ، عقل کے طور پہ لڑکے کو پریپیئر ہونا بہت ضروری ہے. مجھ سے اگر آپ پرسنلی پوچھیں گے تو یس آئی ایم ان فیور آف ارلی میرج، کیونکہ ارلی میرجز میں اس کو کہوں گی کہ بچی اگر 18-19 سال کی ہو گئی ہے، 20 سال کی ہو گئی ہے، لڑکا جو ہے وہ بے شک 22 سال کا 23 سال کا ہے، میں تو اس فیور میں ہوں کہ اس کی شادی کر دو. آپ کے معاشرے میں گند کم ہو جائے گا. آپ کے معاشرے میں اس وقت جو فرسٹریشن ہے کہ نہیں پہلے لڑکا کمائے، لڑکا کچھ کرے اس کے بعد، ورنہ ہم کیوں بچی لے کر آئیں، وہ اپنا نصیب لے کر آئے گی ساتھ. دین کو بھی ہم نے سلیکٹیو کر لیا ہے، جہاں دل کرتا ہے ہم دین کی بات کرتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے ہم اپنا دین گھڑ لیتے ہیں. دین تو یہ بھی کہتا ہے، ہمارے پاس اس طرح کی مثالیں موجود ہیں صحابہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے انہوں نے روزی روٹی اور اس کی تنگی کا ذکر کیا تو انہوں نے نکاح کا کہا. تو دین بھی ہمارا یہی اسی چیز کو کرتا ہے کہ ہر انسان، ہمارا تو آئیڈیالوجی یہی ہے نا کہ انسان اپنا نصیب لے کر آتا ہے. ہر آنے والی روح جب دنیا میں بھی آتی ہے اپنا رزق لے کر آتی ہے. تو ارلی میرجز آر ناٹ بیڈ اگر آپ اس کو تھوڑا سا وے کر کے کریں. دس ڈپینڈس فرام پرسن ٹو پرسن کہ اس کے کیا سرکمسٹانسز ہیں. لیکن جنرلی اگر ہم کانسیپچولی اس کو ان اے بگر پکچر بات کریں تو یس آئی ایم ان فیور آف اٹ کہ اس سے آپ کے معاشرے میں جو اس وقت اتنی فرسٹریشن پھیلی ہوئی ہے، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، وہ رک جائے گی. اچھا میڈم، آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان میں کون سا کلچر چینج ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان میں سب سے زیادہ تو وی آئی پی کلچر چینج ہونا چاہیے. غریب کے لیے نظام اور ہے، امیر کے لیے نظام اور ہے. اس کو سب سے زیادہ چینج ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا ایک جو یہ بہت ایک بڑا المیہ ہے، پرابلم ہے کہ یہاں پہ کوئی انسان ذرا سا کچھ بن جاتا ہے وہ وی آئی پی کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اس کے لیے قانون، اصول سب کچھ بدل جاتے ہیں. تو جب معاشرے میں یہ چیز پروان چڑھ رہی ہے تو آپ کبھی بھی اس چیز کی توقع نہ کریں. وہ حضرت علی کا قول بھی ہے، حضرت عمر کی خلافت میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ امیر کے لیے بھی وہی نظام تھا، غریب کے لیے بھی وہی نظام ہے. یہی آپ کی ٹرو پریچنگ آف اسلام ہے کہ سب کے لیے قانون سیم ہونا چاہیے. یہاں پہ اگر کسی بڑے کا بیٹا جو ہے وہ چوری کرے گا اس کو تو آپ معاف کر دیں گے. کسی غریب کا، کسی وہ جو کہتے ہیں نا نمانے سے بندے کا، سادے سے بندے کا کوئی بیٹا کچھ کرے گا تو اس کو تو آپ چوک میں ٹانگ دیں گے. تو کیوں آپ مطلب پھر وہی مجھے یاد آتا ہے وہ کارساز والا واقعہ جو گاڑی کے نیچے رون دیا اس نے، وہ انفلوئنشل تھی تو اس کو آپ نے معاف کر دیا آپ کے سسٹم نے.
اور یہی غلطی اگر کسی اس سے ہو جاتی, وہ جو جس بچی کا, جن 2 بچیوں کا جو یہ ہے ریڈ زون ہے اسلام آباد میں, جج کے کسی بیٹے نے وہ کر دیا, بعد میں ایک ڈرائیور بھی بیچ میں کو انہوں نے نکال لیا کہ جس ڈرائیور نے یہ کیا, تو ایوری بڈی نوز. یہ سارے جتنے بھی وہ ہم کاسمیٹکس کر رہے ہوتے ہیں نا, جتنا بھی چیزوں کے اوپر ہم وہ پمپ اینڈ شو کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے. تو اس نظام کو سب سے پہلے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. میڈم آپ کو اگر پاکستانی معاشرے کی 3 بڑی برائیاں ختم کرنے کا موقع ملے تو کون سی ہونی چاہیے؟ 3 بڑی برائیاں ختم کرنے کا موقع ملے اگر مجھے, تو ایک تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ VIP کلچر کو ختم کر دیں کہ غریب کے لیے کچھ ہے اور امیر کے لیے کچھ ہے. دوسری چیز جو ہے, اگر یہ جو تعلیم کا ہمارا نظام ہے, یہ بہت, آپ نے تو کہا کہ 3 اگر اس طرح کی چیزیں خراب چیزیں, میں سمجھتی ہوں کہ تعلیمی نظام ہمارا بہت فرسودہ ہے اس وقت, بہت فرسودہ ہے. اور وہ تعلیمی نظام اگر ایک اچھا شعور نہیں دے رہا, اچھا انسان نہیں بنا رہا, اگر ہمیں ایتھکس نہیں سکھا رہا, تو اس کو فوری طور پہ بدلنے کی ضرورت ہے. اور آزادی رائے جو دبا دی گئی ہے, جی, یہ فوراً چینج ہونے کی ضرورت ہے. بات کرنے کا حق جو ہے نا, وہ ایک بنیادی حق انسان کا رائٹ ہے, بیسک رائٹ ہے. تو یہ 3 اس طرح کی چیزیں میں سمجھتی ہوں, اور بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو معاشرے کو کہیں سے کہیں اور ہمارا امیج بہت انٹرنیشنلی بھی خراب کر رہی ہیں. اچھا, آپ نے آزادی اظہار رائے کی بات کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی بڑا حادثہ ہو جائے, 4 دن میڈیا میں چیخو پکار ہوتی ہے, اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے. تو اس پہ آپ میڈیا کا کردار کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, میڈیا ان باتوں کو چھالتا ہے. میرا میڈیا سے, جو میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی, کہ میڈیا سے شکوہ ہی اس چیز کا ہے کہ آپ جس وقت وکٹم کا چہرہ ہے, ریپ کیس میں اس بچی کا چہرہ تو آپ نے گھر گھر تک پہنچا دیا, جس نے یہ حرکت کی اس کا نہیں پتہ. تو یہ میڈیا کا سب سے بڑا یہاں پہ فالٹ آتا ہے کہ جس وقت الٹا دین تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے یا کسی کی عزت پہ بات آئی ہے, تو آپ اس کو چھپائیں, آپ کسی کا عیب چھپائیں. کسی کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے تو آپ اس خبر کو لازمی باہر آنا چاہیے. میں خبر چھپانے کی یہاں بات نہیں کر رہی, میں کہہ رہی ہوں اس بچی کا فیس, یا جو انسان وکٹم بنا ہے, جس کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے, کوئی کسی کا مرڈر یہاں بری طرح سے ہو جائے, وہ میڈیا بار بار چلائے گا اس کو, اس کے گھر والوں کے لیے زندہ رہ کے بھی اذیت جب وہ بار بار دیکھیں گے. لیکن جنہوں نے وہ چیز کی ہے, جنہوں نے وہ کرائم کمٹ کیا ہے, ہمیں ان کے فیسز نہیں پتہ ہوتے. ان کو تو میڈیا ڈیمانڈ کرے. میڈیا کی تو اتنی آواز ہے, اتنی طاقت ہے. میڈیا تو عوام کا, لوگوں کی سوچ بدل دیتی ہے. میڈیا تو مطلب ایکسپوز کر دیتی ہے جو جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, جو جتنا بھی پاورفل ہے. میڈیا کے ہاتھ میں تو وہ ایٹم بام ہے جو کہیں پہ بھی گرا کے کچھ بھی کر سکتی ہے. تو میڈیا کے پاس وہ قلم کی طاقت ہے, وہ دکھانے کی طاقت ہے, وہ آواز کی طاقت ہے. اگر پھر بھی آپ وہ چیز کو صحیح طریقے سے نہیں بتا رہے, 4 دن شور ہوا, اس کے بعد نہ میڈیا نے فالو اپ کیا, کیونکہ آپ کی جوڈیشری کمزور ہے, اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتی ہماری میڈیا, کیوں بات نہیں کرتے کہ کیا بنا اس بندے کا, کیوں اس کو پبلکلی ہینگ نہیں کیا, کیوں اس کو وہ نہیں کیا. تو عوام کے پریشر میں آ کے کیوں, اور میڈیا کے پریشر میں آ کے کتنے صحیح فیصلے ہم نے ماضی میں ہوتے دیکھے ہیں. تو بہت اسٹرانگ ہے میڈیا کی, بہت پاور ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا شاید اس پاور کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہا. اچھا میڈم, سوشل میڈیا کی ورتھ, ڈائنامکس اور اس کے کنٹینٹ پر آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ کمال, یہ نا آپ نے جو سوال کیا ہے, دس از ویری سینسٹیو کویسچن اینڈ دس از کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی. آپ نے ابھی سوشل میڈیا کی بات کی کہ اس کی کیا ورتھ ہے, کانٹینٹ کی آپ نے بات کی. انفلوئنسر آج کیا کر رہے ہیں, ٹک ٹاک کو آپ نے مونیٹائز کر دیا ٹک ٹاکرز نے, اور پاکستان نے اس کو کرنے دیا. پاکستان کی کوئی اپنی مطلب پیمرا کی پالیسیز کدھر ہیں سارے اس میں. یوٹیوب آپ کا مونیٹائز ہے. کوئی بھی کسی بھی طرح کا کانٹینٹ اٹھا کے اس وقت کما رہا ہے مہینوں کے لاکھوں. یہ جتنے انفلوئنسرز ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, یہ ڈکی بھائی, رجب بٹ, جن کو بچے کتنا فالو کر رہے ہیں. ایک نے وہ فیب میں اس کی ویورشپ گر گئی, فیب میں اس نے اپنی بیگم کو ڈائیورس دی. تو اندازہ کریں, ابھی اس نے اگین اس کو وائرل کیا ہے. وہ جو ویڈیوز پرانی ان کی تھی, جو ڈائیورس دے رہا تھا, جو تب باتیں گھر میں ہو رہی تھی, وہ ساری اس نے دوبارہ, تب پتہ چلا کہ اس کے ویوز گر رہے تھے, دوبارہ اس نے اس لیے یہ کنٹینٹ پھینکا ہے کہ وائرل ہو جائے گا. ایک کسی آپ اس کی شاید کرکٹر کب کی بھی آج کل جو ہے اس کی وائف کی بھی بڑی وائرل ہوئی ہے. ہاں جی, ان کی بھی, جس کی ایک انفلوئنسر کے ساتھ شادی ہوئی ہے, کرکٹر, وہ جو ہے عماد وسیم, ان کی بھی ایک انٹرنل جو ہے وہ کنورسیشن آپس کی, وہ آڈیو کنورسیشن وہ لیک ہوئی ہے, جس میں وہ عورت رو رہی ہے اور وہ سارا کچھ. تو جسٹ امیجن کہ
یہاں پہ سوشل میڈیا ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے. انفلوئنسرز کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنی ہوئی, پیمرا نے کوئی پالیسی نہیں بنائی, کوئی سینسر بورڈ نہیں ہے, کوئی آپ کو کانٹینٹ کے اوپر چیک نہیں ہے, انتہائی چیپ قسم کا کانٹینٹ آ رہا ہوتا ہے. فضول قسم کے کچھ انفلوئنسرز ہیں جو فضول گالیاں مطلب ڈرٹی لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں. کچھ انفلوئنسرز ہیں وہ اپنے گھر کا شو آف کر رہے ہیں, وہ ان کی زندگی اتنی جو ہے وہ اچھی ہے بھی نہیں, دیٹس ناٹ آل گلٹر, لیکن وہ اس کو اتنا گلٹری کر کے اتنا اچھا کر کے دکھاتے ہیں اور ہماری بچیاں اس کو فالو کر رہی ہیں. تو یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں, یہ جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں, ان کو خود تو اپنی رسپانسبلٹی سمجھ آئے گی نہیں. آپ نے تو یہ ان سب کے جو امیچور لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں مائکس آ گئے ہیں اور کیمرے آ گئے ہیں. یہ لوگ اپنے بیڈ روم کی بھی بنا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز, یہ باہر کی بھی بنا رہے ہوتے ہیں. یہ کہیں اچھا کھا رہے ہیں تو اس کو بھی اپلوڈ کریں. بھائی انٹرنیٹ جو ہے, وائی فائی یا 3G 4G بنڈلز جو ہیں, یہ تو آج کل غریب سے غریب گاؤں میں بچیوں کے پاس بھی ہیں. آپ ان کی مینٹل اسٹیٹ کا اندازہ کریں کہ وہ جب دیکھتی ہیں تو ان کی فرسٹریشن کا کیا عالم ہوتا ہے. ان لڑکوں کی آپ مینٹل اسٹیٹ کا اندازہ کریں کہ وہ جب ان بچیوں کو, لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ جس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں, جو باتیں کرتی ہیں. ٹک ٹاکر تو سوری ٹو یوز دس ورڈ, ٹک ٹاکر نے آج گھر کی ہر لڑکی کو ایک وہ بنا دیا ہے, بالی ووڈ ایکٹریس بنا دیا ہے ہر لڑکی کو. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی بچی بیڈ روم لاک کر کے تو کیا اپلوڈ کر رہی ہے. پنشمنٹ ایسی چل رہی ہوتی ہیں کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی, اور اسی سے فرسٹریشن بڑھتی ہے. کیا اس میں آدمی اور کیا اس میں لڑکے اور کیا اس میں لڑکیاں ایکولی یہ سارے جو کر رہے ہوتے ہیں, اور کس قسم کے. مطلب میں ایک دن اسی طرح ایک انفلوئنسر کا, اور بڑی وہ اس کی ملینز میں فالوورشپ ہے, میں آئی وونٹ نیم ہر, میں اس کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی کیونکہ بہت میں نے اس کے بارے میں سنا ہوا تھا اور بڑا میڈیا میں اس کا نام تھا. تو میں نے آئی جسٹ اوپنڈ ہر اکاؤنٹ, ٹک ٹاک اکاؤنٹ میں نے اس کا کھولا. آپ یقین کریں گے کہ اس کے اندر تھرو آؤٹ ڈانسرز تھے, کچھ بھی نہیں تھا. اس نے ویسٹرن ڈریسز پہنے ہوئے وہ ڈانس کر رہی ہے, یا ایک کچھ ہاف آف دا ریلز میں اس کا کوئی منگیتر, سو کالڈ منگیتر ہے, وہ ہوتا ہے ریل میں. آپ کیا پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کیوں اجازت دیتے ہیں؟ وہ تو نہیں رکیں گے, انفلوئنسرز تو نہیں رکیں گے اس چیز میں. اسٹیٹ کہاں ہے؟ اگین میرا سوال, اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ گھر میں بچے ہیں نا, اسٹیٹ ایسے ہی ہے, اسٹیٹ ماں ہے آپ کی, اور آپ کا ایک ملک ہے, ملک ایسی ہے جیسے آپ کا گھر ہے. گھر میں کیا ماں باپ رولز نہیں سیٹ کرتے؟ بالکل کرتے. اگر نہیں وہ سیٹ کریں گے, وہ بڑے بیٹے کے لیے تو اور رول بنا لیں, چھوٹے بیٹے کے لیے ڈفرینٹ رول ہو, تو کیا ہوگا؟ آپس میں نفرت ہوگی, فرسٹریشن ہوگی. ماں باپ اگر دیکھیں گے ہی نہیں کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے, تو اسٹیٹ کی مثال اسی طرح ہے نا ہمارے بڑوں کی. وہ کیوں یہ چیز نہیں دیکھ رہے کہ تعلیم ہے تو اس کا معیار ٹھیک نہیں ہے, میڈیا ہے تو اس کا معیار ٹھیک نہیں ہے, جوڈیشری ہے تو اس کا معیار ٹھیک نہیں ہے. تو تباہی تو آنی ہے جو آ رہی ہے. بالکل. میڈم آپ نے بات کی اسٹیٹ ایز اے ماں, تو آپ بھی ماں ہیں اپنے بچوں کی, تو آپ سے بات بھی ہو رہی تھی پہلے, ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ IT کمپنی چلا رہے ہیں اور 33 لوگ ان کے انڈر کام بھی کر رہے ہیں, تو بڑا اچھا رن کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا پیرنٹنگ کے حوالے سے کیا بات کریں گی, کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ, بڑا بیٹا جو ہے میرا وہ یہ اپنا اس کا اسٹارٹ اپ ہے, اور مطلب ظاہر ہے ایز اے جنزی وہ ساتھ اپنا وہ بھی کر رہا ہے, جو پڑھائی بھی کر رہا ہے, اور ساتھ اس نے اپنی IT کمپنی سیٹ اپ کی ہوئی ہے. تو پیرنٹنگ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں میں سمجھتی ہوں ہر بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, ہر گھر میں ہر بچہ, ہر فیملی میں. اور میرا تو ہمیشہ یہ ماننا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ اسپیشل دے کے بھیجا ہے. اب یہ اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, اس کو کیسے نیویگیٹ کرتے ہیں. ہم ایز اے پیرنٹس یہ ہمارا کام ہوتا ہے ان کو نیویگیٹ کرنا, ان کو اچھا ایک ماحول دینا, ایک وہ سیف انوائرمنٹ دینا. آپ نے پیرنٹنگ کی بات کی کہ اچھی پیرنٹنگ کس طرح کی ہے اور بری پیرنٹنگ کیا ہے. دیکھیں اچھی پیرنٹنگ وہ ہے جس میں بچہ اپنے آپ کو گھر میں سیف فیل کرے. گھر اس کا وہ سیف زون ہے کہ وہ باہر بڑی سے بڑی غلطی کر کے آ گیا ہے نا, تو اس کو آپ نے یہ کمفرٹ دینا ہے کہ وہ گھر آ کے بتا دے. اس سے باہر کچھ بھی ہو گیا وہ آپ سے چھپائے نہیں. اگر وہ اپنے ماں باپ سے چھپا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو وہ کانفیڈینس نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ ایک سیف زون, ایک سیف ماحول پرووائڈ نہیں کیا جہاں پہ آ کے وہ اپنے آپ کو کھول سکے, اپنی بات بتا سکے, اپنی غلطی بتا سکے. دوسری چیز, ہم ایز پیرنٹس ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو تھرو آؤٹ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ہم شاید زیرو ایرر سنڈروم پہ چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچے کو ایک چیز کہی ہے نا, ساتھ ساتھ ہم اس کو ڈکٹیٹ کرتے رہتے ہیں, بیچ میں ٹوک دیں گے, آپ اس کو کرنے دیں. وہ ایک دفعہ غلطی کرے گا, 2 دفعہ کرے گا. اب جس طرح میں آپ کو اپنے بیٹے کا بتاؤں, اس نے پہلے اسٹارٹ کیا تھا اس نے ایک کلودنگ لائن, کلودنگ برانڈ اس نے اپنا آرزو کے نام سے اسٹارٹ کیا. میں اس وقت بڑا انکمفرٹیبل ہوئی, لیکن میں نے اس کو کرنے دیا, کیونکہ اسی لیے کرنے دیا کہ وہ اپنی چیزیں کر کے خود سیکھے گا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس نے اپنا ایک
ایک پانی ہے نا, بہتے پانی کو اپنا رستہ دیکھنا ہوتا ہے. اسی طرح یہ بچے ہیں, ان کی کیپیبلٹیز ہیں. اس نے پھر اپنا بعد میں کہا کہ نہیں, یہ کلودنگ لائن جو ہے یہ میرا وہ نہیں ہے, یہ میری لائن نہیں ہے, میرا زیادہ آئی ٹی میں انٹرسٹ ہے. اس نے اپنی ایک آئی ٹی کمپنی سیٹ اپ کر لی, اس پہ وہ اے آئی پہ اور ان چیزوں پہ کام کر رہا ہے. تو اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں وہ گرتے بھی ہیں, اس میں آپ کو سپورٹ بھی دینی ہوتی ہے, اس میں آپ نے ان کو بیک اپ بھی کرنا ہوتا ہے, اس میں آپ نے ان کو اتنی فریڈم بھی دینی ہوتی ہے کہ جو کام انہوں نے سٹارٹ کیا ہے اس میں وہ اپنا آگے بڑھنے کے لیے وہ باہر بھی نکلیں گے, لوگوں سے انٹریکٹ بھی کریں گے, دھوکہ بھی کھائیں گے, لیکن یہ سب ان کی پارٹ آف لرننگ ہے. دس از پارٹ آف یور پیرنٹنگ. جو پیرنٹس اپنے اولاد کو ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, یا یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو بس تم جلدی سے پڑھو, میں تمہاری شادی کر دوں, لڑکے کو کہیں گے پڑھو, اپنی نوکری کرو, بھائی کاروبار کر کے تم نے چیزیں خراب کرنی ہے, یا تم نے اس میں تجربہ کیوں کرنا ہے, ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ اس کی وہاں پہ جو اسکلز ہیں, اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں, ان کو آپ لمٹ کر رہے ہیں. تو اچھی پیرنٹنگ آئی تھنک از آل اباؤٹ گیونگ دیم کانفیڈینس, گیونگ دیم اے سیف اسپیس, اینڈ گیونگ دیم اے گڈ لسننگ ایئر اینڈ اے اسٹرانگ شولڈر. اچھا میڈم, جو اچھی پیرنٹنگ ہے نا, اس کی پہچان کیا ہے, اور کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو جانے انجانے میں پیرنٹس کر دیتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں, اچھی پیرنٹنگ کی مثال تو اس کی ایک جو علامت ہے وہ تو یہی ہے کہ بچہ کانفیڈنٹ ہوگا, بچہ جو باہر ہے وہی گھر میں ہوگا. بہت سے بچے آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ باہر ان کا گیٹ اپ بھی اور, باہر ان کے بولنے کا بھی اور, گھر میں آ کے ان کی کانفیڈنس بھی زیرو, وہ گھر میں بات نہیں کر سکتے, باہر وہ کچھ اور کریں, گھر میں آ کے چھپا رہے ہیں. دس از بیڈ پیرنٹنگ. یہ ایک ریڈ فلیگ ہے جو پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے, اور دیکھ کے پتہ بھی چل جاتا ہے. ایک اور چیز میڈم نوٹ کیا ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پیرنٹس یا تو بچوں کو بہت زیادہ آزادی دیتے ہیں اور کہیں پہ بہت زیادہ سختی ہوتی ہے, تو توازن کہاں پہ دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, دونوں چیزیں ہونی چاہیے, سختی بھی ہونی چاہیے, آزادی بھی ہونی چاہیے. اٹ ہیز ٹو بی اے فائن بیلنس آف بوتھ دا تھنگس. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بچے کو پوری آزادی دے دیں اور آپ کہیں کہ جی ہم نے فریڈم آف اسپیچ دی ہے. ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے نا. جیسے آپ لکھنے پڑھنے کے لیے جو بچہ ہے, آپ جب اس کو اسکول میں داخل کرتے ہیں تو وہ 3 سال کا 3.5 سال کا ہوتا ہے, وہاں سے اس کی اسٹیجز ہوتی ہیں. اسی طرح بچے کی تربیت کی بھی اسٹیجز ہوتی ہیں. آپ نے کہاں اس کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں لے کے چلنا ہے کہ وہ رائٹ لیفٹ میں اپنے پیئر پریشر میں آ کے یا باہر کی دنیا دیکھ کے چیزوں کو پک نہ کر لے. پھر کہاں آپ نے اس کو کدھر آزادی دینی ہے, یہ چیز بھی آپ بڑا ایک کیلکولیٹڈ میئر رکھتے ہیں کہ اب ہم نے بچے کو باہر کی دنیا فیس کرنے کے لیے وہ کر دینا ہے. تو رولز آر ویری امپورٹنٹ. گھر میں رولز ہوتے ہیں, گھر میں ڈسپلن بھی رکھا جاتا ہے, لیکن ساتھ بچے پہ ٹرسٹ کریں, اپنے اولاد پہ ٹرسٹ کریں. جو پیرنٹس اپنے ماں باپ پہ اپنے بچوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, اولاد باہر جا کے کام تو وہی کرے گی, جو اس نے کرنا ہے وہ تو وہ کرے گی. بہت سی میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں کہ انتہائی مذہبی فیملیز, اور بچیوں نے اپنی مرضی کی. بچہ کرے گا. بینگ پیرنٹس, بینگ مدرس, ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسی اسٹیج سے, اسی ایج سے گزر رہا ہے جیسے آپ گزرے تھے. اس نے بھی چیزوں کو, وہ انکوزیٹو ہے, اس نے چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے, وہ دیکھے گا. آپ اس کو جتنے مرضی پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ دے دیں, جو تجربے اس نے خود کرنے ہیں وہ اس نے کرنے ہیں. تو کیا بہتر نہیں کہ جب وہ تجربہ کر رہا ہے تو آپ اس تجربے میں اس کے ساتھ ایز اے فرینڈ اس سے شیئرنگ کریں, اس کا ساتھ دیں, تاکہ وہ کسی آگ میں نہ گر جائے, کسی مشکل میں نہ پھنس جائے. تو بجائے اس کی کہ آپ اس کو اتنا زیادہ وہ روک ٹوک کریں یا اتنا ڈرا دیں کہ وہ آپ سے شیئر کرنے سے کرے گا تو صحیح, وہ ہر بچہ کرے گا. اگر مجھے یہاں پہ کوئی چیلنج کرتا ہے یا کوئی یہ بات کرتا ہے کہ جی ہمارے بچے اس طرح کے نہیں, ہر ایک کا بچہ, میں کسی کے بچے کی بات نہیں کری, بچہ ہے, بچے معصوم ہوتے ہیں, ہر ایج میں معصوم ہوتے ہیں. 20 سال کا بھی بچہ ہے, 22 سال کا بھی بچہ ہے. تو ہر بچے نے اپنی ایج کے حساب سے اس نے ایڈونچرز بھی کرنے ہوتے ہیں, اس نے دنیا کو وہ دیکھتا ہے, اس نے ٹرائی بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس کو آپ وہ کانفیڈنس دیں, اس کو آپ وہی, جیسے پہلے میں نے کہا کہ اس کو وہ سیف پلیس پرووائڈ کریں کہ جہاں اگر اس سے باہر کچھ غلط ہو گیا ہے تو وہ گھر آ کے آپ سے شیئر کرے آپ کو. اچھا میڈم, آخر میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ موب جسٹس کے بڑھتے ہوئے واقعات کی سماجی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب عدلیہ اپنا کام نہیں نہ کرتی, جب انصاف نہیں ہوتا تو عوام انصاف اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, وچ از ویری رانگ. لیکن یہاں پہ جو ہے یہ موب کلچر جو ہمارا ہے, اور جو موب جسٹس والی آپ نے بات کی, یہ موب جسٹس نہیں, اکثر موب انجسٹس ہو جاتا ہے. ہم وہ مشال, وہ جو بچہ تھا پشاور یونیورسٹی کا, ہم اس کا اگر یاد کریں تو اس کا بھی یہی ہوا تھا کہ موب نے اس کو قتل کر دیا تھا, مار دیا تھا. ایک چھوٹی سی بلاسفیمی کی کوئی بات ہوئی تھی. مطلب یہاں پہ تو چائنیز وسپر بن جاتی ہیں چیزیں, اور ہیئر سے پہ
عوام جو ہے وہ خود فیصلے کر لیتی ہے. وہ جو سیالکوٹ میں سری لنکن وہ کے ساتھ ہوا تھا, موب لنچنگ ہوئی تھی, پھر اس کے بعد حالانکہ وہ بات کیا ہوئی تھی, وہ بات صرف اتنی تھی کہ اس کی فیکٹری کے اوپر وہ چپکا کے دروازے کے ساتھ چلے گئے تھے, کوئی سیرت النبی کانفرنس تھی, تو اس نے کہا تھا کہ ہوگی تم لوگوں کی کانفرنس, اس کو یہاں نہ لگاؤ. اب ہی واز اے نان مسلم, آپ نے اس کو پکڑ کے جلا دیا, مار دیا موب نے. پھر وہ جو بچے سیالکوٹ کے 2 تھے جن کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ چیزیں تب ہوتی ہیں. دیکھیں اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک اس میں فیکٹر یہ ہے کمال کہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے عوام میں اتنی فرسٹریشن جو بڑھ رہی ہے, وہ فرسٹریشن اب لیتھل ہو چکی ہے, اور وہ بڑا ڈینجرس رخ اختیار کر چکی ہے. دوسری چیز اسٹیٹ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے اداروں کو, اور خاص طور پہ عدلیہ کو, کہ جب عدلیہ اپنا کام نہیں کرتی تو پھر لوگ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب لوگ کرتے ہیں تو بڑے غلط طریقے سے کرتے ہیں. نہ ان کے پاس ٹولز ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس وہ عقل ہوتی ہے, نہ ان کے پاس وہ نالج ہوتی ہے, اور صرف ان کے پاس غصہ ہوتا ہے, فرسٹریشن ہوتی ہے, اور اس میں جب وہ آ کے قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں. میڈم پاکستان میں انسانی حقوق کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ پاکستان میں انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. آپ انسانی حقوق کی بات کریں, یہ جتنے انفارچونیٹ کیسز کی ہم بات کریں, کہ انسان یہاں پہ کسی کو سمجھا جاتا ہے؟ یہاں پہ تو صرف امیر انسان ہے, غریب تو انسان ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ تو جتنی پامالی میرا خیال ہے انسانی حقوق کی پاکستان میں ہو رہی ہے, میرا خیال ہے کہیں اور نہیں ہے. عورت ہے تو وہ الگ رو رہی ہے, بچے ہیں تو وہ سیف نہیں ہیں, اور عورتوں کی تو یہاں تصویر کہیں باہر لگی ہو. میں نے تو اس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ ہمارے سیاستدان, فیمیل سیاستدانوں کی تصویریں وہ تک سیف نہیں ہیں, اور عورت بذات خود سیف نہیں ہے. کوئی بیچاری غریب سی ایسی بچی ہے, عورت ہے, کسی کے گھر ملازم ہے, وہ سیف نہیں ہے. بچے سیف نہیں ہیں, باہر پڑھائی کے لیے نکلنے والا بچہ سیف نہیں ہے. تو یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک جنگل ہے, اور جنگل میں سب جنگلی جانور ہیں, اور بس جو کمزور جانور ہیں ہم تو سارے, مطلب مجھے آئی فیل ریئلی بیڈ یوزنگ دس ورڈ, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم شاید سارے انسان نہیں ہیں. میڈم ہم نے پیرنٹنگ کی بات کی, تعلیمی نظام کی بات کی, تو میں ایک اور کویشچن ایڈ کرنا چاہوں گا. مدرسے کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں, کیا وہ سیف ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی جگہ جہاں پہ پیرنٹ کی پہنچ سے بچہ دور ہے, جہاں پہ بچے کی آواز پیرنٹ تک نہیں جا رہی, یا جہاں اس کی کیا حالت چل رہی ہے یا وہ کن حالات میں ہے, وہ چیز اگر پیرنٹس کو نہیں پتہ چل رہی تو وہ جگہ سیف نہیں ہے. چاہے وہ اسکول ہیں, چاہے وہ ہاسٹلس ہیں, چاہے وہ مدرسے ہیں. بہت کچھ ہم سنتے ہیں کہ مدرسوں میں ہوتا ہے, بہت سی ڈسٹربنگ ویڈیوز ہمارے دن دیکھتے ہیں کہ چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان تمام پیرنٹس سے گزارش کروں گی, دیکھیں آپ کی کوئی بھی, اگر آپ اپنے بچے کی صحیح اس کو نہیں پڑھا رہے, یا اگر آپ کوئی چیز اس کو نہیں اس کے دماغ میں ڈال پا رہے, یا اگر آپ اس کو بوجھ سمجھ رہے ہیں, تو کوئی اس کو ایک بلیسنگ نہیں سمجھے گا. بچہ جب چھوٹا ہے, جب وہ مائنر ہے, یہ کون سی دین کی تعلیم ہے جس میں دین تو یہ کہتا ہے کہ آپ 7 سال تک بچے کو اپنے ماں جو ہے اپنے بالکل پاس رکھے اور اس کی ساری تربیت کرے. جب وہ بچہ 12, 13, 14 سال کا ہوتا ہے تب اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو ایڈوائز کرتا ہے, یا ان کے ساتھ ایڈوائز تو نہیں, سجیشن دیتا ہے ان کو, کوئی ان کے ساتھ ان کا مشیر بن جاتا ہے. تو اتنا چھوٹا بچہ 6-7 سال کے بچے کو, 5 سال کے بچے کو, 10 سال کے بچے کو, 12 سال کے بچے کو آپ کا دل کیسے مانتا ہے کہ آپ اس کو مدرسوں میں بھیج کے دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں؟ وہ بچوں کو مار رہے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کتنے بچے, ہم نے خبریں سنی کہ بچے اپنی جان سے چلے گئے. تو خدارا میرا یہ بہت ایک ریکویسٹ ہے, ایک ہمبل ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے, کہ اپنے بچوں کو ایک بوجھ سمجھ کے اپنے گھر سے نہ نکالیں. اگر آپ بوجھ نہیں بھی سمجھتے, اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ بچہ بہتری کے لیے جا رہا ہے, بچہ بہتر ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ اپنے ماں باپ سے دور ہے. وہ مائنر ہے اور وہ اپنے ماں باپ سے دور ہے, اس کی رسائی اپنے ماں باپ تک نہیں ہے, وہ اپنے پیرنٹ سے ڈیلی نہیں ملتا. اور اگر آپ نے اس کو وہ اسپیس نہیں, یا اس کے ساتھ کوئی کانفیڈنس, ایک بانڈ نہیں بنایا ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, کچھ غلط ہو رہا ہے, اور وہ ڈر کے مارے آپ کو بتا ہی نہیں پا رہا, تو رک کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ پیرنٹ بننے کے اہل تھے اور آپ پیرنٹ بن گئے, اور آپ نے اس بچے کو, ایک انسانی جان کو ضائع کر دیا. اس کو آپ نے بچپن میں ہی ایسی جگہوں پہ بھیج دیا جہاں اس پہ اتنا تشدد ہوا, اور نہ وہ بتا سکا. وہ کیا بڑا ہو کے اس معاشرے کو کیا دے گا؟ وہ وہی وائلنس آگے دے گا, پھیلائے گا. تو مدرسے ہو جائیں, اسکولز ہو جائیں, ٹیوشن سینٹرز ہو جائیں,
کہیں پہ بھی اپنے بچے کو اگر وہ چھوٹا ہے ان چیک نہ چھوڑیں. یہ پیرنٹس کی، مدرس کی خاص طور پہ، اور باپوں کی بھی، بہت فادرس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک پوری سرویلنس رکھیں. جہاں بھی آپ اپنے بچے کو داخل کرا رہے ہیں اس کا پراپر ٹریک ریکارڈ، اس کی رجسٹریشن، اس کی ایک ایک چیز ورڈ آف ماؤتھ چیک کریں کہ اس جگہ کے بارے میں کیا پبلک کی رائے ہے، یا اس کے کیا ریمارکس ہیں، یا اس کی کیا ریپوٹیشن ہے. کہیں پہ بھی اس طرح بچوں کو نہ بھیج دیں. ابھی جو ٹیوشن اکیڈمی میں ہوا ہے جہاں پہ چھت گری ہے، تو وہاں پہ بھی تو اسی طرح سے ایک وہ کہتے ہیں کہ بالکل خستہ حال وہ جگہ تھی، اور پیرنٹس نہیں دیکھتے اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پہ بچہ مفت میں پڑھ لے گا، سستا پڑ جائے گا، وہ بچے ہی چلے گئے. بالکل اسی طرح. تو اس لیے پیرنٹ ہونا ایک بہت ہیوج رسپانسبلٹی ہے. ہم میں اور جانوروں کے بچوں میں، ہمارے بچوں میں اور جانوروں کے بچوں میں بہت فرق ہونا چاہیے. تو بس یہی ہے کہ بہت سرویلنس کی، سپرویژن کی، اور بہت زیادہ بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. بہت شکریہ میڈم آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین، آج کے ان پلگڈ مائک کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی. حاضر ہوں گے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ، ایک اور گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.